بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی نسبت کا مطلب ہے سرکار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے قلبی اور روحانی تعلق قائم کرنا، اور یہ وہ مبارک نسبت ہے جو ایک طرف آپ کو قرب الہی، قرب رسول اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید عطا کرتی ہے، تو دوسری طرف آپ کو دنیاوی فکروں سے بھی آزاد کرتی ہے۔ جب انسان مشکلات، پریشانیوں اور نا امیدی میں گھرا ہوتا ہے تو یہی نسبت اس کا سہارا بنتی ہے اور اسے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رکھتی ہے۔ بانی درود اکیڈمی حافظ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک رات مجھے اس نسبت کی اہمیت اس انداز میں سمجھ آئی کہ دوپہر سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اور اسی درد کے ساتھ رات کو ضروری کام نمٹا کر 10 بجے سے پہلے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے ذہن میں مختلف دنیاوی باتیں آ رہی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور اتنے پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ انہی سوچوں میں زبان سے صرف اتنا نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی ذکر کے ساتھ آنکھ لگ گئی۔ رات کے آخری پہر میں نے خواب دیکھا، میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے کے بعد نماز کی صفیں سیدھی کی جا رہی تھیں۔ میں دوسری صف میں موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عین سامنے تشریف فرما تھے۔ صفیں سیدھی کرنے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 نفل اس طریقے سے پڑھے کہ نفل پڑھنے کے بعد 1400 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے تو مال و دولت خود چل کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ وہ وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 مرتبہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، بیدار ہونے کے بعد مجھے یاد نہ رہا کہ وہ کیا تھا۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد ایک حلقہ بنایا گیا، سب لوگ ادب کے ساتھ ارد گرد بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خالص عربی لہجے میں ایک آیت مبارکہ سن رہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب آ گیا، یہاں تک کہ صرف 2 ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے اس آیت کا ترجمہ دیکھا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ خواب میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ پھر خواب کا منظر بدلا۔ میں نے دیکھا کہ ہم چند لوگ گشت کر رہے ہیں، یعنی گھر گھر جا کر لوگوں کو درود شریف کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک ریڑھی پر خربوزے رکھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو خربوزے عطا فرما رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم جتنے لوگ موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خربوزے سب کے لیے پورے نہ ہوں اور میں رہ جاؤں۔ یہ سوچ کر میں فوراً ریڑھی کے پاس پہنچا تاکہ اپنا حصہ پہلے لے لوں۔ میں نے 2 بڑے اور ایک چھوٹا خربوزہ اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تولا، وزن کیا، پھر چھوٹا خربوزہ واپس رکھ کر اس سے بڑا خربوزہ اٹھانے کا حکم دیا۔ یوں وزن برابر کر کے 3 خربوزے میری طرف بڑھا دیے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک سوال بھی فرمایا۔ میں نے اس سوال کا جواب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ وہ سوال کیا تھا اور میں نے کیا جواب عرض کیا؟ بیدار ہونے پر وہ بھی یاد نہ رہا، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے اپنے جواب میں یہ الفاظ عرض کیے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر خواب میں دیکھا کہ میرے بچپن کے ایک دوست جو حضرت مولانا پیر مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، انہیں میں بتا رہا ہوں کہ حضرت جی مجھے ابھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ سن کر مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں مسکرائے اور کچھ فرمایا بھی، لیکن مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔
البتہ ان کی مسکراہٹ دیکھتے دیکھتے میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رات کے 2:24 ہو رہے تھے، حالانکہ میں نے تہجد کے لیے 2:30 کا الارم لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الارم بجنے سے پہلے ہی خود آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو حیران رہ گیا۔ سر کا درد بالکل غائب تھا، طبیعت انتہائی فریش تھی، جسم چاق و چوبند تھا۔ بستر چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے آیا تو ایسا سکون نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے پاس اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ صبح خواب یاد آیا، لیکن خواب میں بتایا گیا وظیفہ پوری کوشش کے باوجود یاد نہ آیا۔ آخر کار روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن بعد میرے موبائل پر ایک پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ گزشتہ رات میں نے درود شریف کے ورد کے بعد ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نہایت نورانی شخصیت فرما رہی تھی کہ حافظ صاحب سے کہو کہ وہ خواب والی بات جو وہ بھول رہے ہیں، وہ 1400 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ہے، لہٰذا درود ابراہیمی 1400 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لو، اور اگر اتنا نہ پڑھ سکو تو تھوڑا ہی پڑھ لو، چاہے 100 مرتبہ ہی پڑھو، لیکن درود ابراہیمی کو روزانہ کے معمولات میں ضرور شامل کر لو۔ اور یہ سن کر اس شخص کی آنکھ کھل گئی، اور جب مجھے یہ پیغام ملا تو مجھے بھی اپنے خواب کی وہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ واقعی درود شریف وہ واحد روحانی میڈیسن ہے جو انسان کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتی، اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بلکہ مشکل، نا امیدی اور افسردگی کے وقت اسے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر دیتی ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہنمائی، سکون اور امید ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود شریف، خصوصاً درود ابراہیمی کو اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سرکار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب، نسبت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے، فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔